9 جنازوں میں نے بہت اختصار سے کام لیا کیونکہ تاخیر بہت ہو گئی ہے۔ نہیں چاہتا ہوں کہ دیر تک تم کھڑے رہو، صرف تم نہیں کھڑے ہو، تمہاری پروادار ماں بہنیں بھی کھڑی ہیں، لیکن میں نے زیادہ وقت تو نہیں لیا ہے نا، لینا بھی نہیں ہے زیادہ وقت۔ مجھے پتا ہے کہ تم کھڑے ہو، بہت دیر سے جلوس میں ہو، لیکن کم از کم کھڑے تو ہو سکون سے، بیٹھ بھی تو سکتے ہو۔ کوئی تمہاری مرضی، تمہارے اوپر کوئی کسی کی مداخلت تو نہیں ہے۔ آؤ تمہیں کربلا میں ایک منظر دکھاؤ، کچھ ایسی بھی بیویاں تھی، کوئی ایسا بھی غریب تھا جو خالی نہیں کرے تھے، بیویوں کے ہاتھ بدے تھے، سجاد سلاسل میں پکڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، آؤ غریبیوں سجاد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، لو 9 جنازے تمہاری نظروں کے سامنے سے گزر گئے، لیکن انصاف سے بتانا، میں نے کسی تابوت پہ آپ سے کہا کہ اس جنازے پہ روئیے گا ضرور؟ کسی تابوت پہ نہیں کہا نا۔ لو 2 جنازے آنے والے ہیں، پھر بھی نہیں کہوں گا روئیے گا ضرور، مگر اتنا ضرور بتائے دے رہا ہوں کہ اب ان کے جنازے آ رہے ہیں جن کے جنازے پہ ان کی ماں تک نہیں روئی۔ سمجھ گئے نا؟ کتنے غریب ہیں وہ دونوں شہزادے۔ آؤ میں سناؤں، منظر دیکھو۔ شب عاشور تھی، عبادات سے فارغ ہو کر رسول کے نواسے نے سوچا لاؤ ذرا خیموں کا معائنہ کروں۔ آگے بڑھے حسین، حسین نے ایک خیمے کا پردہ ہٹایا، عجب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک ماں اپنے 6 ماہ کے بچے کی گہوارہ جنبانی کرتی ہوئی، او میرے ہنسنے والے لال، او میرے چاند، کئی شام کا بادل تجھے آغوش میں نہ ڈھپلے۔ باپ کا دل تھا، خیمے کا پردہ گرا دیا، نہیں کر سکے برداشت۔ حسین آگے بڑھے، ایک اور خیمے کا پردہ اٹھایا۔ جوانوں، اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے۔ حسین کے دل نے دیکھا، منظر دیکھا، آنکھوں نے کیا دیکھا؟ ایک ماں اپنے ہاتھ میں شمع روشن کیے ہوئے، اپنی 18 برس کی کمائی اپنے زانوں پہ لٹائے ہوئے، اکبر کے گھگریلے بالوں میں انگلیاں پھیرتی جاتی ہے، کہتی تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان، اکبر خاک ہو جائے۔ حسین نے پردہ گرا دیا، روتے ہوئے حسین آگے بڑھے، مگر اب جو ایک خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ خیمے میں ماں بھی ہے، بچے بھی ہیں، مگر ماں بچوں کے سامنے کچھ بول رہی ہے اور بچے سہمے ہوئے ہیں۔ ماں کہہ رہی دیکھ، قاسم سے پہلے نہ گئے، اون محمد اکبر سے پہلے نہ مرے تو ماں دودھ نہ بخشے گی۔ بچے رو کے کہتے اماں صبح ہونے دے، بس مامو جان اجازت دے دے، اماں ہم آپ کے شیر کی لاج رکھیں گے۔ عزاداروں، صبح سے بار بار بچے جاتے رہے، حسین اجازت نہیں دیتے، بلکہ ایک فقرہ کہہ کے بچوں کو لوٹا دیا۔ میرے اون محمد، کیا دنیا میں کوئی بھائی ایسا بھی غریب ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بہن کی گود جل جائے؟ بچے مایوس ہو کے خیمے میں بیٹھے۔ شہزادی نے جیسے خیمے میں قدم رکھا، کیا دیکھا؟ اس کے دونوں اون و محمد ہیں۔ کہا ابھی بھی زندہ ہو؟ رو کے بچوں نے کہا اماں ہم مامو جان کے پاس کئی دفعہ گئے مگر انہوں نے اجازت نہ دی۔ اے اماں آپ اجازت دلوا لے۔ علی کی بیٹی نے دوش پر ردا ڈالی، چہرے پر نقاب لگائی، لکھا آہستہ آہستہ بھیا کے قریب آئی۔ حسین نے اپنی بہن کو آتے دیکھ استقبال میں کھڑے ہوئے، زینب کیا بات ہے؟ بہن نے آنچل پھیلا کے کہا بھیا کیا بہنوں کا بھائیوں پہ کچھ حق ہوتا ہے؟ غریب نے سر جھکا کے کہا بہن بہت حق ہوتا ہے۔ زینب نے کہا پھر اس حق کے واسطے آج زینب کچھ مانگے تو نہ کرو گے؟ حسین نے کہا زینب مانگ۔ میں ایک ہاتھ سے اون کا بازو، دوسرا ہاتھ محمد کے سر پر، میرے بھیا میرے بچوں کو اذن شوہا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے سر جھکا کے ہاں کہہ دیا۔ عباس نے نیمچے لگائے، زینب کے شہزادے رکاب پر تیار ہو گئے۔ اب جو پشتے رکاب پر زینب کے شہسوار آئے تو میدان کربلا میں آئے، بلا کی جنگ کی شہادت نہیں پڑھنا، میں ایک فقرہ لکھا ہے زخموں سے چور ہو کے جب اون و محمد زمین کربلا پہ آئے ہیں تو ایک مرتبہ چیخ کے کہا مامو جان
ہماری مدد کو آئیے۔ لکھا ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، اب جو ہاشمی شیروں کو آتا دیکھا فوج میں بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے بچوں کی آواز آ رہی، ماموں جلدی آئیے، ماموں جلدی آئیے۔ اب جو بچوں کے قریب پہنچے ہیں تو بچوں کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی، ماموں اماں سے کہیے گا ہم لیتے لیتے فرات تک آ گئے مگر ہم نے فرات کا رخ نہیں کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بلند ہے تمہاری آوازیں گریا۔ شہزادی زہرا آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگا دے اور جوانوں بھی تمہارا پرزہ قبول کرے۔ ارے میں کیسے عرض کروں، ارے شہزادوں کی میت آقاؤں نے اٹھائی، لاشا خیمے میں آیا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ نہیں ہوئی علی کی بیٹی، کسی نے کہا رے کوئی زینب کو بلا دو، کہہ دو ان کے لال آئے خون کی مہندی رچائے ہیں۔ آقا زادی قریب آئی، بیویاں سمجھ گئی اب قیامت آئے گی، اس لیے کہ ماں آئی ہے بچوں کے جنازے پر۔ وہ عزاداروں انہیں دونوں شہزادوں کا جنازہ آ رہا ہے اور وہ محمد کا تابوت آ رہا ہے۔ تو ایک فقرہ اور سن لو، ایک فقرہ لکھا ہے، بیویاں آئی اور کہتی ہے وہ کوئی زینب کو بلا دو۔ جب زینب آئی تو بیویاں سمجھ گئی اب قیامت آئے گی، اب ماں آئی ہے تو اب بلا کا گریا ہوگا، مگر نہیں عزادارو، زینب آئی اور ان کو ایک طرف کیا، محمد کو ایک طرف کیا، سجدے میں سر رکھا، میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانی قبول کر لی۔ سن لیا آپ نے فکرہ؟ بیویاں حسرتوں سے دیکھ رہی تھی، ماں ہے، یہ عجیب ماں ہے، یہ کیسی ماں ہے، جنازہ جوادوں کا پڑا ہے یہ چھپ کر بیٹھی ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ مگر نہ، تم بھی احساس نہیں کر پاؤ گے، آؤ تمہیں احساس دلاؤ، شاید اس منزل تک پہنچ جاؤ۔ کیا عالم تھا اس وقت خیمے کا جب انہوں محمد کے جنازے رکھے تھے۔ جوانوں مجھے بتانا، کبھی تمہارے علاقے میں بستی میں پردیس سے کوئی میت آئی ہے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے باہر سے کوئی جنازہ آیا ہو؟ کوئی ابراڈ میں، سعودی میں، دبئی میں، کسی ملک میں مر گیا ہو، اس کی میت آئی ہو؟ دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ جب جنازہ آتا ہے تو گھر کے باہر جنازے سے لپٹ کے جوان لپٹ جاتے ہیں، لیکن عزیزوں جیسے جنازہ گھر میں آتا ہے بیویاں تڑپ جاتی ہے۔ استقبال ہوتا ہے جنازے کا، جنازہ رکھا جاتا ہے، ٹوٹ پڑتی ہے عورتیں جنازے پر، ہر ایک کو پرسہ دیتی ہے۔ یہ تو ان کا کام ہے کہ جو ساتھ میں ہوتی، لیکن جس کا جنازے سے خونی رشتہ ہو، جب اسے جنازے پہ لایا جاتا ہے، وہ اگر وہ جنازہ دیکھے وہ چپ کر بیٹھ جائے، نہ چیخے نہ چلائے نہ روئے۔ تو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے، محلوں میں، کہ ساری رشتہ دار عورتیں اس بی بی کا بازو ہلا ہلا کے کہتی، ارے تو رو کیوں نہیں، دیکھ تیرے بیٹے کا جنازہ ہے، ارے کوئی کہتا تیرے بھیا کا جنازہ ہے، ارے دیکھ خون کا جنازہ ہے۔ عزاداروں زینب جنازے پہ چھٹتی، بیویاں ہلا ہلا کے کہتی، ارے دیکھو تو محمد آئے ہیں، خون کی مہندی رچائے ہیں۔ شابیر کا تم صدقہ ہو اب خیموں میں بیٹا، تم لوٹ کے لانا اے آل محمد، اے آل محمد۔ ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سر روز کے پیاسو، تم پیاس نہ بجھانا اے آل محمد، اے آل محمد۔
جزاک اللہ عزادارو شہزادے اولو محمد کے تابوت کی زیارت ہو گئی. بس ایک فقرہ سن لیں. ظاہر ہے انسان ہے، کتنا روئیں گے، کب تک روئیں گے، مگر ہائے کربلا کے غریبوں کی یاد. جب جب لفظ حسین سماعتوں سے ٹکراتا ہے، بے کسی حسین اجاگر ہو جاتی، دل رو پڑتا ہے. سنو گے اولو محمد شہید ہو گئے، ماں نہیں روئی. لکھا ہے قید ہو کے علی کی بیٹی گئی، نہیں روئی. 1 سال تک قید میں رہی، نہیں روئی. مگر 1 سال کی قید کے بعد جب علی کی بیٹی مدینے آئی ہے تو مولا سجاد کے گھر میں قیام کیا. ایک دن بازار میں امام سجاد کو جناب عبداللہ ملے، اونو محمد کے والد گرامی، اور انہوں نے سلام کیا. جواب سلام ملا. ایک فقرہ کا میرے لال سید سجاد اپنی پھوپھی کو میرا سلام کہہ دے، ان سے کہہ دے کہ ان کا اپنا گھر ہے، اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر تشریف لے آئے. سید سجاد خون روتے ہوئے گئے ہیں. بی بی زینب نے کہا اب کیا ہوا میرے لال؟ ایک فقرہ کا پھوپھا جان آپ کو اپنے گھر بلا رہے ہیں. علی کی بیٹی نے دوش پر ردا ڈالی. شام کی تیدن چلی، کمر خمیدہ زینب چلی. وہ چلی جس کے چہرے پہ چھریا، وہ چلی جس کے چہرے پہ پتھروں کے نشان، وہ چلی کہ جس کا سر زخمی رہا، وہ چلی جو ہاتھ پسے گردن بدی رہی. اے عزادارو لکھا آہستہ آہستہ آئی. عبداللہ تو آتے گھر کی دہلیز کھولی، سین خانہ میں قدم رکھتے بی بی کا دل پھٹ گیا. گھر کی اگنائی میں زینب بیٹھ گئی، گریا شروع ہوا. عبداللہ پشت پہ آئے اور آن کے کہتے بی بی تو کون ہے، یہاں کیوں رو رہی ہے؟ زینب کا گریا بڑھا. عبداللہ نے کہا رونا ہے تو اپنے گھر جا. گریا اور بڑھا. شاید تم نہیں سمجھے، اگر کوئی غم و درد میں ٹوٹا ہوا ہو اور ایسے میں اس کو کسی اپنے کی آواز ملتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. عبداللہ کہتے تو کون ہے؟ زینب کا گریا اور بڑھا. عبداللہ نے کہا اپنے گھر جا، یہ تیرا گھر نہیں. گریا اور بڑھا. ایک مرتبہ کہا تجھے نہیں معلوم یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب کا گھر ہے. میں سنتا تھا چہرے سے نقاب ہٹائی. عبداللہ ارے تم آنے نے نہ پہچانا تو کیا تم بھی نہ پہچانو گے میں زینب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تڑپ گئے عبداللہ. بی بی یہ چہرے پہ نشانات کیسے، یہ زخم کیسا؟ بی بی یہ حال کیسا؟ عبداللہ یہ حال چھوڑ دو. عبداللہ اس نگاہوں کے سامنے زینب کے 18 یوسف ذبح کیے گئے. عبداللہ میرے برابر کے بھائی عباس کے بازو کاٹے گئے. میری 18 برس کی کمائی کے سینے میں پرچی کا پھل اتارا گیا. اے عبداللہ وہ میرا جان سا قاسم پامال کر ڈالا گیا. عبداللہ میرے بھیا کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. ارے زینب مرضیہ پڑھ رہی تھی. عبداللہ نے چیخ کے کہا بی بی ٹھہر جاؤ، اب زیادہ دیر دھوپ میں نہیں بیٹھنا مناسب. اے بی بی اٹھو سائے میں چلو. اٹھنا تو چاہا مگر وہ بی بی کیسے اٹھتی جو شام میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکی. اللہ اکبر. عبداللہ نے چاہا پڑھ کے سہارا دو سائے میں لے جاؤ. جیسے جھک کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا چیخ پڑی زینب عبداللہ رسیوں کا اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا. ٹھہر جاؤ عبداللہ. عبداللہ تم سے ایک زخم دیکھا گیا.